کیا میں آج آپ کو وہ قربانی نہ بتاؤں کہ جو ہر انسان کر سکتا ہے؟ آپ بھی کر سکتے ہیں، بھلے آپ پر واجب ہو یا نہ ہو، آپ پر پیسہ ہو یا نہ ہو، آپ بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور بڑی خوبصورت قربانی جو قبول ہو جائے، جو کامیاب کرا دے، جو ہمیں ہمارے اعمالوں میں وزنی بنا دے، ایک ایسی قربانی۔ تو میرے بھائیوں، تھوڑا غور کرو اس بات کے بارے میں کہ جب ہم پر مال ہوگا تب ہم پر قربانی واجب ہوگی، ہم تب قربانی کریں گے، لیکن مال نہیں ہوگا تب بھی ہمیں قربانی کرنی ہے۔ اور وہ قربانی کیا کرنی ہے؟ ہمیں قربانی اپنے برے اعمالوں کی دینی ہے، بری زندگی کی دینی ہے، ہاں ہمیں اپنے برے کاموں کی دینی ہے۔ اللہ سے کہنا ہے، میرے مالک، میرے اللہ، میرے پاس مال تو نہیں ہے، میں وہ قربانی تو نہیں دے سکتا جو تیرا حکم ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، وہ قربانی تو نہیں دے سکتا، لیکن ہاں تجھے راضی کرنے کے لیے میں قربانی دے سکتا ہوں کہ میں اب کبھی تجھے ناراض نہیں کروں گا، اپنے ہر برے کام کی قربانی دیتا ہوں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، قربانی دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، غریب ہی نہیں امیر بھی یہ قربانی دے، امیر بھی یہ قربانی دے، غریب ہی نہیں، ہر انسان ان قربانیوں کو اپنے اوپر فرض کر لے کہ اے میرے مالک، اے میرے اللہ، یہ جو میرے اندر دکھاوا ہے یہ میرے بھائیو فرض کر لو کہ دینی ہی ہے۔ اگر دکھاوے کی قربانی نہیں دی، عمل میں دکھاوا آ گیا، قربانی بھی ضائع، حج بھی ضائع، زکوٰۃ بھی ضائع، عمرہ بھی ضائع، نماز بھی ضائع، اعمال بھی ضائع، سارے نیک کام ضائع ہو جائیں گے۔ اگر دکھاوے کی قربانی نہیں دی، دکھاوا نہیں ختم کیا، دکھاوے کی قربانی دے دو، یہ اللہ دکھاوا کرنا چھوڑتا ہوں تیری رضا کے لیے، آئندہ کبھی دکھاوا نہیں کروں گا، آئندہ کبھی دکھاوے کا کام نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارا جو عمل قبول ہوتا ہے، ہمارے جو اعمال قبول ہوتے ہیں، وہ کس چیز سے ہوتے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات، ہمارے اعمال کا دار و مدار ہمارے نیتوں پر ہے۔ تو ہم اپنے اعمال بہتر کریں، اچھے کریں، تب جا کر ہم کیا ہوئیں گے؟ کامیاب، تب جا کر ہمارے عمل قبول ہوئیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم سوچیں اس بات کے بارے میں کہ آج ہم اپنے ہر برے کام کی قربانی دیں، ہر دکھاوے کی قربانی دیں، تکبر کی قربانی دیں، غرور کی قربانی دیں۔ آج ہمارے اندر کتنا غرور بھر رہا ہے، کتنا تکبر آج ہمارے اندر۔ آج ہم انسان کو انسان ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، سامنے والے کو حقیر سمجھنا یہ ہماری سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی، سب سے بڑی بے وقوفی۔ نہ جانے اللہ کو ہمارے سامنے والے کا کون سا عمل پسند آ جائے، کون سا عمل پسند آ جائے، لیکن ہمارا عمل وہ ضرور ہوگا جو اللہ کو ناپسند ہوگا۔ وہ کون سا؟ کہ ہم نے دوسرے کو حقیر جانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ میں تکبر پیدا کیا، اپنے آپ کو ہم نے اعلیٰ بہتر سمجھا۔ ارے میرے بھائیوں، بہتر وہ ہے جو اللہ کی نگاہوں میں بہتر ہے، جو اللہ کے سامنے اچھا ہے، جو اللہ کے لیے اچھا ہے، وہ بہتر ہے۔ ورنہ ہر انسان کو موت ہے، ہر انسان کا حساب کتاب ہے، ہر انسان کے عمل ہیں، کسی کے اچھے عمل تو کسی کے برے عمل۔ اور یہ بھی ایک برا عمل ہے کہ تکبر کرنا، دکھاوا کرنا، غرور کرنا، اپنا آپ کو زیادہ بہتر سمجھنا۔ ہم دیکھیں اپنے گریبان میں جھانک کر، دیکھیں اپنے اعمالوں کو کہ ہم گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، برا عمل بناتے ہیں، ہم سے بھی گناہ ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم قربانی اپنے برے کاموں کی دیں، ہم قربانی کریں، ضرور کریں۔ ضروری نہیں کہ آج ہم پر مال نہیں ہے تو ہم قربانی نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں۔ برے کاموں کی قربانی دو، اپنی بری سوچ کی قربانی دو، اپنے دکھاوے والے عملوں کی قربانی دو۔ آج اللہ کی رضا کے لیے ہر اس کام کی قربانی دو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اپنے جھوٹ بولنے کی قربانی دو، تکبر کرنے کی قربانی دو، دکھاوا کرنے کی قربانی دو، حسد کرنے کی قربانی دو، نفرت پھیلانے کی قربانی دو، ہاں حاسد بننے کی قربانی دو۔ کبھی ان کاموں کو نہ کرو، یہ ذلتوں والے ہیں، ذلیلوں والے ہیں، یہ ناکامی والے ہیں، اوندے منہ پھکوا دینے والے کام ہے جہنم میں یہ، کہ ہم حسد کریں کسی سے، ہم تکبر کریں اپنا آپ میں،
یہ میرے بھائیوں اندم جہنم میں پھینکوا دیں گے. ہم تھوڑا غور کریں. دیکھو تو صحیح آج ہمارے عمل کیسے ہو رہے ہیں. دیکھو تو صحیح. ہم غور کریں اس بات کے بارے میں میرے بھائیوں. اگر کچھ سمجھ رکھتے ہیں